للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تراویح کے حوالے سے کچھ مسائل جو تھے وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنے، بقیہ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سوال: عورتیں مسجد میں آ کر تراویح پڑھیں گی یا گھر میں؟ یہ سوال پچھلی ویڈیو میں بھی ہوا، لیکن کچھ وضاحت جو ہے انشاءاللہ تعالی ابھی عرض کرتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر میں تراویح پڑھیں گی، کیونکہ ان کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا منع ہے۔ مسجد میں نہیں آ کر پڑھیں گی بلکہ گھر میں پڑھیں گی۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی۔ اپنے دور خلافت میں آپ نے عورتوں پر پابندی لگا دی کہ وہ مسجد میں آئیں، تو عورتیں شکایت لے کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ تو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا: لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل۔ ارشاد فرمایا اگر نبی پاک صاحب لولاط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرماتے جو باتیں عورتوں نے اب پیدا کی ہیں تو ضرور انہیں مسجد سے منع فرما دیتے۔ اگر آقا علیہ السلام دیکھتے جو آج عورتیں کر رہی ہیں تو ان کو پہلے ہی اپنے دور میں ہی ان کو منع کر دیتے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی۔ اگلا سوال: عورتیں تراویح میں کیا پڑھیں گی؟ یعنی قرآن پاک پڑھیں گی یا سورتیں پڑھیں گی؟ چونکہ مرد جو ہیں وہ تو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید ختم کرنا تراویح میں ایک مرتبہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آیا عورتیں بھی قرآن پاک پڑھیں گی یا پھر سورتیں پڑھیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس عورت کو قرآن مجید زبانی یاد ہے وہ تو قرآن مجید ہی ختم کرے، اور جسے حفظ نہیں وہ سورتیں پڑھے۔ اب جب حفظ نہیں ہے تو وہ کس طرح جماعت تو وہ کر نہیں سکتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سورتیں پڑھے گی۔ قرآن مجید چونکہ حفظ نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھے گی۔ اگلا سوال: کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی حافظہ عورت دوسری عورتوں کو تراویح پڑھائے؟ یہ بعض علاقوں میں اس طرح ہوتا بھی ہے کہ ایک گھر میں عورت آ گئی حافظہ ہے، تو بقیہ عورتیں جو ہے وہ جمع ہو کر ان کے گھر آ گئیں اور سب نے مل کر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی۔ تو آیا اس طرح کرنا جو ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ عورتوں کی امامت جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز ہے۔ عورت جو ہے امام نہیں بن سکتی، تو جب امام نہیں بن سکتی تو ان کی امامت بھی نہیں ہوگی، تو لہذا الگ الگ ہی تراویح پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال: ہر 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد بیٹھنا کیسا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں بیٹھا بھی جاتا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد 4 رکعت جب پڑھتے ہیں تو دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تو یہ بیٹھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت پر اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں، یعنی جتنی دیر 4 رکعتیں پڑھنے کو لگیں اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ مستحب وہ کام ہوتا ہے کہ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے اس کو کیا جائے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں اتنی دیر نہیں بیٹھا جاتا جتنی دیر پڑھنے میں لگتی ہے، چونکہ لوگ جو ہیں اگر اس طرح کیا جائے تو سست پڑ جائیں گے، تو اس لیے پھر اس طرح نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھی بیٹھتا تو گناہگار بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال: اس بیٹھنے کے دوران کیا کرے؟ یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھنا مستحب ہے اتنی دیر کہ جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی، جتنی دیر 4 رکعتیں پڑھنے کو لگی، تو پھر اس دوران وہ کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے اسے بیٹھنے میں اختیار ہے کہ چاہے خاموش رہے یا کلمہ وغیرہ پڑھے یا تلاوت کرتا رہے، درود پاک پڑھے یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے، کچھ بھی کرے، عبادت وغیرہ کرے،
اس کو اختیار ہے، کوئی مخصوص کام اس پر کرنا لازم نہیں ہے کہ فلاں کام ہی کرے، اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، کیا تراویح جماعت سے ادا کرنا ضروری ہے؟ ایک اہم سوال ہے۔ بعض علاقوں میں گھر میں پڑھتے ہیں، بعض جو ہے وہ الگ الگ پڑھتے ہیں اور بعض جماعت کرتے ہیں، تو آیا جماعت کرنا اس کی ضروری ہے یا نہیں، یعنی فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑیں تو سب گناہگار ہوں گے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ عرض کیا گیا کہ اگر کوئی بھی نہیں پڑھ رہا علاقے میں سے، محلے میں سے، تو سارے ہی گناہگار، اور اگر کچھ افراد پڑھ رہے ہیں بقیہ نہیں پڑھ رہے، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی کچھ افراد کا کفایہ، کچھ افراد جو ہیں وہ پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی، تو اس لیے اس کی جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر سب الگ الگ ہی پڑھتے ہیں تو پھر سب گناہگار ہوں گے۔ کچھ افراد کا جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگلا سوال، تراویح کی جماعت مسجد کی بجائے گھر میں قائم کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی اہم سوال ہے۔ بعض گھر میں قائم کر لیتے ہیں، حافظ صاحب کو بلوا لیا، کوئی فیکٹریوں میں قائم کر لیتے ہیں، کوئی ویسے مخصوص ایک مصلی بنا لیتے ہیں، تو آیا مسجد میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے یا پھر گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ با جماعت مسجد میں پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی گھر میں جماعت سے پڑھتا ہے تو ترک واجب والا تو معاملہ نہیں ہوگا، یعنی جس طرح مسجد کی جماعت جو ہے فرض کی یہ واجب ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، واجب چھوٹے گا۔ تو تراویح میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا مسجد کے اندر تو پھر وہ گناہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ افضل ہے مسجد کے اندر تراویح با جماعت پڑھنا، لیکن اگر کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو پھر بھی وہ اس کی ہو جائے گی، گناہگار بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ وہ مسجد میں پڑھتا، کہ جو مسجد کا ثواب ملنا تھا وہ یہاں اس کو نہیں ملا۔ اگلا سوال، ایک شخص نے ابھی فرض پڑھنے ہیں، وہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تو کیا ایسا شخص ایسا کر سکتا ہے کہ امام کے پیچھے فرضوں کی نیت کر کے کھڑا ہو جائے، جب امام دو تراویح پر سلام پھیرے تو کھڑا ہو کر بقیہ فرض الگ پڑھ لے؟ یعنی پڑھنے اس نے فرض ہیں، امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، اب یہ اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں 2 رکعتیں فرض ان کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، بقیہ میں اپنے طور پر 2 فرض بعد میں پڑھ لوں گا، تو آیا اس طرح کرنا اس کا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس کے فرض ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہدایہ میں ہے لا یصلی المفترض خلف المتنفل، یعنی فرض پڑھنے والا نفلی نماز پڑھنے والے کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نفل نماز پڑھا رہے ہیں، سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت ہے، اور فرض جو ہیں اس نے ابھی فرض پڑھنے ہیں مقتدی نے، تو یہ امام کے ساتھ فرضوں کی نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ امام جو ہے وہ سنت پڑھا رہے ہیں، فرض نہیں پڑھا رہے ہیں، لہذا اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کی فرض ادا نہیں ہوں گے۔ اگلا سوال، رمضان مبارک میں وتر جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا تنہا پڑھنا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے، بعض الگ الگ پڑھتے ہیں، بعض جماعت سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں علماء احناف کا اختلاف ہے، یعنی وتر جو ہے یہ الگ پڑھنا افضل ہے یا پھر جماعت کے ساتھ، اس میں علماء کا اختلاف ہے، احناف کے جو علماء ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ تنہا، دونوں قول باقوت ہیں، یعنی زیادہ قوت والے دونوں ہی ہیں، وہاں بھی قوت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ الگ پڑھنا افضل ہے، جو کہہ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، وہ بھی قوی دلائل ہیں ان کے، تو لیکن جو اصح قول ہے وہ یہی ہے کہ وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ یہ پڑھنا رمضان المبارک میں افضل ہے، رمضان میں، غیر رمضان میں نہیں، رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی بہتر طریقہ ہے، پھر بھی اگر کوئی الگ پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اگلا سوال، اگر عشاء تنہا پڑھی اور تراویح با جماعت، تو وتر با جماعت پڑھے گا یا تنہا؟ عشاء اس نے تنہا پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، فرض جو ہیں 4، اور تراویح جو ہے وہ با جماعت پڑھی ہے، اب رہ گئے وتر، تو ان کو کیا کرے گا؟ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، الگ پڑھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز تنہا پڑھی
اگرچہ تراویح با جماعت پڑھے، عشاء تنہا پڑھی ہے، بعد میں اگرچہ تراویح با جماعت پڑھتا ہے تو وطر تنہا ہی پڑھے گا۔ فتاوی شامی میں ہے اذا لم يصلي الفرد معه لا يتبعه في الوتر، فرمایا فرض جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، جب اس نے فرض امام کے ساتھ نہیں پڑھے جماعت کے ساتھ، تو وطروں میں بھی امام کی اقتداء نہیں کرے گا، یعنی پیروی امام کے ساتھ با جماعت نہیں پڑھے گا، الگ پڑھے گا۔ اگلا سوال، بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے، کچھ افراد جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بقیہ کھڑے ہو کر، کچھ تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، تو آیا بیٹھ کر جماعت تراویح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح بیٹھ کر بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں، بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس کی تراویح ہی نہیں ہوگی، تو لہذا قیام پر قدرت کے باوجود ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال، تراویح کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع میں جاتا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر جو ہے تکبیر کہتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ان کا یہ طریقہ کار شرعاً کیسا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے ایسا کرنے کی؟ بیٹھا رہے، بعد میں جب امام صاحب رکوع میں جائیں چلے وقت گزر جائے گا پھر ساتھ مل جاتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، یہ منافقین سے مشابہت ہے، پہلے بیٹھا رہے، اب جب امام صاحب نے قرات کر لی ہے، قیام کر کے رکوع میں جا رہے ہیں، تو یہ جناب والا کھڑے ہوئے، چلے وقت گزر گیا، اب یہ رکوع کر رہے ہیں تکبیر کہہ کر، تو اس کو مقتدی کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور علماء نے فرمایا کہ یہ منافقین جو ہیں ان سے مشابہت ہے، تو منافقین سے ہمیں مشابہت سے بچنا ہے، اور صحیح طریقے کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اول سے لے کر آخر تک تراویح جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اگلا سوال، رمضان مبارک میں بعض اوقات جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے رات کو، جس کو شبینہ کہتے ہیں، یعنی شبینہ یہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شبینہ یعنی ایک رات میں قرآن مجید ختم کرنا، کبھی ایک حافظ ختم کرتا ہے، کبھی چند مل کر، اور کبھی نوافل میں کیا جاتا ہے، اور کبھی بغیر نوافل کے، یہ شبینہ ہے۔ یعنی یہ ڈیفینیشن عرض کی شبینہ ہوتا کیا ہے کہ چند حافظ جو ہیں وہ قرآن مجید ختم کریں ایک رات میں، یا نوافل میں ختم کریں، یا پھر ایک ہی حافظ صاحب جو ہیں وہ شبینے میں قرآن مجید ختم کریں، یہ شبینہ کہلاتا ہے، اس کو یعنی ہمارے عرف میں شبینہ کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ مسائل ہم نے تراویح کے حوالے سے سنے، انشاءاللہ تعالی بقیہ مسائل جو ہیں پھر انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔